السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت لمس قسط نمبر 22 از کلام فائزہ شیخ کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج عاشر اور نور کی مہندی تھی۔ دونوں کا نکاح ابھی کچھ دیر پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی عاشر کی جلد بازی تھی۔ اس کی فرمائش تھی کہ وہ مہندی کی رسم نور العین کو اپنے نکاح میں لینے کے بعد کرنا چاہتا ہے۔ سب نے ہی اتفاقیہ کیا کیونکہ نکاح تو ویسے بھی ہونا ہی تھا، تو اب صحیح۔ عاشر سرشار سا اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ نور اس کے نکاح میں تھی۔ اب جس لڑکی کی ایک جھلک نے اسے پاگل کر دیا تھا، آج اس کی دسترس میں تھی، اس کی محرم بن چکی تھی۔ عاشر کی خوشی دیدنی تھی۔ نکاح کے بعد نور العین کو پارلر لے جایا گیا تو عاشر شکرانے کے نفل ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ نکاح کا انتظام نور العین کے گھر پر ہی کیا گیا تھا اور مہندی کا فنکشن بڑے ہال میں۔ نور العین کو پارلر بھیج کر سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عفت بیگم جہاں اپنے ایک بیٹے کے لیے بے حد مطمئن تھیں، وہیں دوسرے بیٹے کا سوچتے آنکھیں بھر آئی تھیں جب افرال صاحب نے انہیں سینے سے لگائے تسلی دی۔ آخر ماں تھی، کیسے بیٹے کو خود سے دور کرتی، وہ کتنا بھی غلط تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ نور العین کے بابا بھی بیٹی کو خود سے جدا کرنے پر بے حد مضطرب تھے۔ جس لاڈلی کو بچپن سے اب تک اپنے سینے سے لگا کر پالا، آج وہ پرائی ہو گئی تھی۔ عاشر جب واپس آیا تو ریڈی ہو کر سیدھا ہال میں ہی پہنچا جہاں ان سب کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عاشر لیمن کرتے اور وائٹ پاجامے میں گلے میں پٹکا ڈالے اس وقت اپنی شاندار پرسنالٹی سے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ سبھی نور العین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جسے اس قدر شاندار و پروقار شخصیت کا حامل شخص ملا۔ عاشر کو اسٹیج پر لے جا کر بٹھایا گیا۔ سب لڑکے لڑکیاں بھنگڑا ڈال رہے تھے، کچھ عاشر کو نور العین کے حوالے سے چھیڑ رہے تھے۔ عاشر مسکراتے ہوئے ان سب کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ آج محبت کو پا لینے کی سرشاری روم روم میں سرور کسی کیفیت برپا کر گئی تھی۔ سب دوست اس کا ریکارڈ لگانے میں مصروف تھے۔ جب دلہن آ گئی کا شور اٹھا، عاشر کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا جو اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عاشر کی نگاہ جوں ہی انٹرنس سے داخل ہوتی نور العین پر پڑی، وہ ساکت سا اس کے دل کے شروق میں کھو سا گیا۔ پلکیں جھپکنے سے جیسے انکاری تھیں۔ نور العین اس وقت اورنج شرارے اور جامنی کرتی میں ملبوس، پھولوں کا زیور پہنے، سر پر خوبصورتی سے سیٹ کیا سترنگی آنچل، وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ نور العین کو بالکل لائٹ سا تیار کیا گیا تھا، پر اس میں بھی وہ عاشر سلطان کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ عاشر کی نظروں کا ارتکاز تھا کہ عین اسی وقت نور نے بھی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی نہار رہا تھا۔ عاشر کی آنکھوں سے چھلکتی چاہت سے نور العین مقابلہ نہ کر سکی اور نظریں جھکا گئی۔ نور کا ہر بڑھتا قدم عاشر کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہا تھا، گویا یہ ایک حسین خواب تھا جس کی تعبیر رب نے بہترین عطا کی تھی۔ نور العین اسٹیج کے قریب چلتی ہوئی آئی تو عاشر نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سب نے تیز ہوٹنگ کی عاشر کے انداز پر۔ نور العین نے جھجکتے ہوئے اپنا نازک مہندی سے سجا ہاتھ عاشر کے ہاتھ پر رکھا اور اس کے ساتھ بڑی شان سے براجمان ہوئی۔ جو بھی دونوں کو ساتھ دیکھ رہا تھا سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکل رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی بے حد کمال لگ رہی تھی۔ اس کے پہلو میں سجی نازک سی دلہن عاشر کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ نور العین اس کے اس قدر قریب بیٹھنے پر سانسیں تک روک گئی تھی۔ عاشر کی اگلی حرکت نے اسے پل میں سرخ کیا، وہیں نور العین کا دل چاہا شرم سے ڈوب مرے۔ عاشر سلطان بڑے حق سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نور العین کی انگلیوں میں الجھا چکا تھا۔ نور العین جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو سب سے بے نیاز بنا سامنے بھنگڑا ڈالتے اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ نور العین کئی بار اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر چکی تھی، پر جتنی بھی وہ مزاحمت کرتی عاشر مسکراتے ہوئے مزید دباؤ بڑھا دیتا۔ نور العین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس نے کب امید کی تھی عاشر سلطان سے اس طرح سرعام بے باکی کی؟ پر وہ شاید بھول گئی تھی۔ سلطان محبتوں کے معاملے میں کافی فراخ دل ثابت ہوئے تھے۔ پہلے عابد سلطان اپنی محبت کی خاطر دنیا کو بھلا چکا تھا اور اب عاشر سلطان ذرا سی دیر میں نور العین کی دنیا ہلا چکا تھا۔
نور العین کو باری باری سب نے ہی ہلدی لگائی۔ شفقت صاحب تو بیٹی کو اس روپ میں دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روک پا رہے تھے۔ جانے عزیز بیٹی کب بڑی ہوئی پتہ ہی نہ چلا تھا۔ آج یہ معصوم سی چڑیا ہمیشہ کے لیے اس آنگن کو بیگانہ کر جا چکی تھی۔ ماں باپ کیسے اپنا کلیجہ اپنی بیٹی سونپ دیتے ہیں، آج یہ درد انہیں اپنے سینے میں محسوس ہو رہا تھا۔ عفت بیگم بھی حنیظہ اور عابس کو یاد کر کے رنجیدہ تھیں۔ انہوں نے رسم کی اور نور العین کی بلائیں لیتے اسے خوب دعاؤں سے نوازا۔ نور العین ان کی اس قدر الفت پر جھیپ سی گئی۔ وہ تو پہلے ہی عفت بیگم کے شائستہ لہجے کی اسیر تھی، جس میں ہر کسی کے لیے مٹھاس ہی شامل ہوتی تھی۔ نور العین اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے اتنی چاہنے والی فیملی ملی، اور اس سے بھی زیادہ وہ خوش اپنے والدین کے چہروں پر چھلکتی پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر تھی۔ اس نے پیروں کے دونوں انگوٹھوں پر زور دے کر خود کو جھولے میں اور بلند کیا۔ چند سیکنڈز میں ہی وہ ہوا کو چیرتی پھر سے زمین کے نزدیک تھی۔ اس نے ہولے سے آنکھوں کو بھایاور سے پہلے بھی زیادہ پیروں کو انگوٹھوں پر دباؤ دیا۔ وہ جتنا پیروں کے انگوٹھوں پر زور لگاتی، اتنا ہی خود کو ہوا میں بلند پاتی۔ پستی سے بلندی کے سفر میں ایک کیف تھا، سرور تھا، اور ہواؤں میں اڑنے کا غرور تھا۔ وہ ایک سنہری جھولا تھا اور وہ کانچ کی گڑیا تھی۔ میری امی جان میرا سب کچھ ہیں، ماں باپ دوست، ان کو کبھی غیر مت سمجھنا، انہیں اپنی ماں سمجھنا۔ شرم و حیا سے جھکے چہرے کو اس کے آخری جملے سے جھٹکا سا لگا تھا۔ پہلی ہی رات اس شخص کے پاس اتنی روکھی پھیکی باتیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے سرد مہر سے شخص کو دیکھا۔ اس کی بے تاثر آنکھیں بھی سرد تھیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے جتنا اس رات کے بارے میں سنا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، بکواس تھا۔ لوگ نہ جانے کیا کیا خواب سجاتے تھے۔ پوری رات اس نے اس سرد مہر شخص کی قربت میں انگاروں پہ لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ اس نے رنگوں کی برسات کا سنا تھا، پر کوئی رنگ اس کی آنکھوں میں نہ اتر سکا تھا، اور نہ ہی وہ چاندنی خوشبو کا کوئی جھونکا گزرا۔ اس نے خود کو ہی ملامت کی کہ آخر اس نے خوابوں کو سجایا ہی کیوں۔ آج کی رات میں کچھ بھی ایسا نہ تھا جس کے تصور میں اس کے نازک سے وجود کو گدگدایا ہو۔ اپنے سامنے بیٹھے اپنے محرم کی سرد مہری اسے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سرد نہیں تھا، وہ ایک چٹان تھا۔ اسے توڑنا، جس پر خراش ڈالنا اس نازک سی لڑکی کے بس سے باہر تھا۔ زندگی بھی کبھی انسان کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر دیتی ہے جو اس نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔